کبھی سوچا ہے کہ جو کھانا ہماری پلیٹ میں ہے وہ ہمارے سیارے پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ غذائیت کی دنیا میں ماحولیاتی رجحان کیا ہیں، اور یہ دیکھیں گے کہ ہماری اپنی صحت اور اس سیارے کی صحت، یہ دونوں آپس میں کتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری گروسری لسٹ کتنی ماحول دوست ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل بہت سے لوگ خود سے پوچھ رہے ہیں، اور دراصل یہی ہماری آج کی پوری بات چیت کا مرکز بھی ہے۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ ذاتی صحت اور سیارے کی صحت کی بیچ کی جو لکیر تھی نا، وہ اب تیزی سے مٹ رہی ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کا اثر صرف ہمارے جسم پر نہیں بلکہ ہمارے پورے ماحول پر پڑتا ہے، اور یہ تعلق، یہ کنیکشن اب پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہو چکا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے کچن میں اور گروسری سٹورز کی شیلفز پر اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ پہلا حصہ ہے آج کی پائیدار شیلفز۔ اچھا، تو 3 بڑی تبدیلیاں ہیں جو ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ پودوں پر مبنی غذاؤں یعنی پلانٹ بیسڈ ڈائٹس کو اپنا رہے ہیں، کیونکہ یہ صحت اور ماحول دونوں کے لیے بہتر سمجھی جاتی ہیں۔ دوسری چیز، بزنسز اب پلاسٹک کی پیکیجنگ کم کر رہے ہیں اور اس کے متبادل تلاش کر رہے ہیں۔ اور تیسرا، غذائی ماہرین یعنی نیوٹریشنسٹس کھانے کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے آگاہی مہم چلا رہے ہیں۔ یہ چارٹ ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں کی توجہ اصل میں ہے کہاں۔ دیکھیں، تقریباً 45% توجہ پودوں پر مبنی غذاؤں پر ہے، جو سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس کے بعد 35% پیکیجنگ کم کرنے پر اور 20% کھانے کے ضیاع پر۔ اس سے ایک بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے کھانے کا انتخاب سب سے اہم ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ذاتی صحت اور سیارے کی صحت کا سب سے براہ راست تعلق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی صارفین کی بات۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یعنی بزنس کے نقطۂ نظر سے۔ ہمارا دوسرا حصہ ہے کلینک پر دباؤ اور کھنچاؤ۔ یہاں ہم ان قوتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو غذائیت کے کاروبار کی سمت طے کر رہی ہیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ کشمکش نظر آتی ہے۔ ایک طرف ماحول کے بارے میں بڑھتی ہوئی آگاہی جیسی مضبوط قوتیں ہیں جو اس انڈسٹری کو آگے کی طرف دھکیل رہی ہیں، لیکن پھر دوسری طرف ناقص انفراسٹرکچر جیسی کمزوریاں ہیں جو اس ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ سلائیڈ ہمیں کاروباری حقیقتوں کے اور قریب لے جاتی ہے۔ دیکھیں مواقع کیا ہیں۔ پائیدار کھانے کی آگاہی بڑھ رہی ہے، حکومت کی طرف سے بھی سپورٹ مل رہی ہے، اور قدرتی یا آرگینک پروڈکٹس کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ لیکن چیلنجز بھی کم نہیں ہیں، جیسے کہ بزنسز میں ریسائکلنگ کی آگاہی بہت کم ہے، کلینکس کے لیے گرین انفراسٹرکچر محدود ہے، اور خاص طور پر دیہی علاقوں میں تو آرگینک کھانے کی دستیابی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہی وہ رکاوٹیں ہیں جو اس پوری رفتار کو تھوڑا سست کر رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا، مستقبل کیسا دکھتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں تندرستی کی اگلی لہر کیسی ہوگی اور غذائیت کے مستقبل کا ایک نقشہ بناتے ہیں۔ مستقبل کے لیے ایک بڑا واضح روڈ میپ نظر آتا ہے۔ پہلا قدم ہے اعتماد بنانا، جس کے لیے ایکو سرٹیفیکیشن بہت اہم ہے۔ دوسرا قدم ہے آپریشنز کو اپ گریڈ کرنا، مطلب ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرنا جو ماحول دوست ہو۔ اور تیسرا قدم ہے مینیو میں جدت لانا، یعنی ایسے کھانے پلان کرنا جو نہ صرف صحت بلکہ ماحول کے لیے بھی بہترین ہو۔ اور یہ ایک جملہ میرے خیال میں پوری بات کا خلاصہ ہے۔ پائیداری صرف ایک ٹرینڈ نہیں ہے، یہ تندرستی کی دنیا میں اعتماد اور قدر کا نیا معیار ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پائیداری اب کوئی اضافی چیز نہیں رہی، بلکہ کامیابی کے لیے ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ اب آئیے ان سب باتوں کو جوڑ کر سب سے بڑی تصویر دیکھتے ہیں، ہمارا آخری حصہ، عالمی سبز انقلاب۔ یہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مقامی انتخاب کس طرح ایک بڑی عالمی تبدیلی کا حصہ بن رہے ہیں۔ جو پہلا بڑا عالمی رجحان ہے وہ ہے موسمیاتی تحریک۔ کلائمیٹ چینج کے بارے میں بڑھتی ہوئی آگاہی ہمارے پورے فوڈ سسٹم کو، فصل اگانے سے لے کر ہمارے کھانے کی میز تک، ہر چیز کو نئی شکل دے رہی ہے۔ دوسرا بڑا رجحان ہے پائیدار صحت کی دیکھ بھال کا عروج۔ ماحول دوست طریقوں کو اب پوری دنیا میں ہیلتھ کیئر انڈسٹری کا حصہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے گرین ہونا تندرستی کا ایک بنیادی ستون بنتا جا رہا ہے۔ اور تیسرا میگا ٹرینڈ ہے گرین اکانومی کی توسیع۔ پائیداری کی طرف یہ جو عالمی معاشی تبدیلی آ رہی ہے نا، یہ ماحول دوست غذائیت کے کاروباروں کے لیے دنیا بھر میں بے شمار نئے مواقع پیدا کر رہی ہے۔
تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ تندرستی کا مستقبل پائیدار ہی ہے، لیکن اصل سوال اور سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا یہ انڈسٹری اس تبدیلی کی قیادت کرنے کے لیے، لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔